اخلاقیات میں نون لیگ اتنا گر چکی ہے، جعلی کتے کا خون پیش کر کے، جعلی پلیٹر سے اس کے گروا کے، اور یہاں پر ایک مریض، ایک پوری قوم کا لیڈر، ایک عالم اسلام کا لیڈر، وہ جو ہے جناب علی بیمار ہے۔ میں خان صاحب کے لیے شعر گفٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری قید پر آزادیاں نشاور ہوں۔ اور میں حیران ہوں یار پٹواری لیگ پر اور ان کی ذہنیت پر، انہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کی حمایت میں، ان کے لیڈر نے 1993 میں سود کی حمایت میں اپیل دائر کی تھی۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرے یہ لوگ۔ اور عالم اسلام کے ایک حقیقی لیڈر کے لیے اس کو اس کا علاج بھی نہ کرایا جائے، وہ آپ اس کو باہر تو نکالیں، پوری قوم اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے کہ ہمارا چاند، عید کا چاند کب نکلے گا اور ہم کب اس کو دیکھیں گے۔ معمولی لیڈر نہیں ہے جس نے یو این اے میں کہا تھا 27 ستمبر 2019 کو، اور اس نے ختم نبوت کی بات کی تھی، اس نے وہاں پہ مودی کے سامنے للکارا تھا۔ وہ یہ کہا کہ ڈرپوک بزدل لیڈر، خانہ کعبہ سے لے کے کربلا تک، پاکستان تک، ہر جگہ پہ عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر کو مرشد کا تخلص دیا گیا ہے۔ پٹواری ایاک نعبد ایاک نستعین کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، جس نے قوم کے بچوں کے لیے، جس نے قوم کے مستقبل کے لیے، جس نے قوم کی آواز کے لیے، جس نے قوم کے لیے اپنی قربانیاں دی، اس نے چیخیں نہیں ماری نواز شریف کی طرح، اس نے چیخا نہیں، وہ رویا نہیں نواز شریف کی طرح۔ جلدی جلدی ڈیل کرو اور نکلو ملک سے باہر۔ او بھائی وہ لیڈر ہے، خان نے رحم کی بھیک نہیں مانگی، خان نے کہا ہے کہ مجھے بھی ڈیل کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خان نے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ کیا تم ایک قیدی کے ساتھ، ایک عالم اسلام کے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کرو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 38 کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 19A کے مطابق ایک مریض کو، ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ الشفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر لوگوں نے پھولوں کی جناب علی گاڑیاں نشاور کر دی ہیں۔ عام عوام کے اندر آیا ہوں، عام عوام سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان کے اس چیز کو، اور کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان کو، اور وہ کس طرح انتظار کر رہے ہیں۔ عام عوام میں چلوں گا، آپ کس طرح عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں، یہ کمنٹس میں رائے دیجیے گا، اور میں عام عوام میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ منیر جاوید صابری۔ منیر جاوید صابری صاحب، بڑا لمبا نام ہے سر۔ عمران خان صاحب جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ انہیں شفٹ کیا جانا چاہیے، اور کیا آپ کا نظریہ ہے، اور کس طرح آپ کو انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہسپتال شفٹ ہونے کا؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، میں خان صاحب کے لیے شعر گفٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری قید پر آزادیاں نشاور ہوں، کہ تم عظیم ہو اس دور کے انسانوں میں۔ عمران خان نیازی صاحب وہ برانڈ ہے، وہ نام ہے کہ جس نے 3 سال جیل کی سختیاں برداشت کی، یزیدیت برداشت کی، ظلم برداشت کیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا، انہوں نے رحم کی بھیک نہیں مانگی ظالموں سے، ان بے ایمانوں سے، انہوں نے ان آمروں سے رحم کی بھیک بالکل نہیں مانگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے، میں پاکستان کے لیے جیل میں ہوں اور بیٹھا ہوں، اور میں کلمہ حق بلند کرتا رہوں گا اس قوم کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مخالفین اور وہ جو ہیں جناب نتن یاہو لیگ والے، ان کو کچھ شرم آتی، اور وہ ان کو کہ وہ اخلاقی طور پہ، اخلاقیات میں نون لیگ اتنا گر چکی ہے کہ میں حیران ہوں کہ نواز شریف کو جناب علی جب جعلی کتے کا خون پیش کر کے، جعلی پلیٹر سے اس کے گروا کے، اور اس کو جناب علی باہر بھیجا گیا، لندن علاج کے لیے بھیجا گیا، ان کو لندن میں اس کو علاج کے لیے بھیجا گیا، اور وہ وہاں پہ لندن میں جا کے علاج کے نام پہ عیاشیاں کرتا رہا، اور یہاں پر ایک مریض، ایک پوری قوم کا لیڈر، ایک عالم اسلام کا لیڈر، وہ جو ہے جناب علی بیمار ہے، اور تین سال میں اس پر اتنا تشدد کیا گیا ہے، اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی درجے کا اس کو بیمار کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کو جناب جب اس کو اسپتال میں آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 38 کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 19A کے مطابق ایک مریض کو، ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے اور اسے اچھی علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں، تو یہ ان کی اخلاقیات دیکھیں۔ میں حیران ہوں یار پٹواری لیگ پر اور ان کی ذہنیت پر، شرمندہ، پوری قوم شرمندہ ہے، اور ان کی ذہنیت پر یہ پورا جناب علی آئین شرمندہ ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی گندی ذہنیت رکھتے ہیں، انہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کی حمایت میں، ان کے لیڈر نے 1993 میں سود کی حمایت میں اپیل دائر کی تھی، ان کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرے یہ لوگ کہ تمہارے لیے تو لندن کے ہسپتالوں اور عالم اسلام کے ایک حقیقی لیڈر کے لیے اس کو اس کا علاج بھی نہ کرایا جائے۔ آپ دیکھیں قوم کی محبت، الشفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر لوگوں نے پھولوں کی جناب علی گاڑیاں نشاور کر دی ہیں، وہ آپ اس کو باہر تو نکالیں، پوری قوم اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے کہ ہمارا چاند، عید کا چاند کب نکلے گا اور ہم کب اس کو دیکھیں گے۔ یہ تو جناب علی اس قوم کے اس لیڈر کی ایک جھلکی دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب ہیں، اور یہ وہ لیڈر ہے
یہ معمولی لیڈر نہیں ہے، معمولی لیڈر نہیں ہے، جس نے یو این اے میں کہا تھا 27 ستمبر 2019 کو اس نے یو این اے میں 300 ملکوں کے سامنے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جب تم لا الہ الا محمد رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس نے یہ لفظ کہے تھے اور اس نے ختم نبوت کی بات کی تھی. اس نے وہاں پہ مودی کے سامنے للکارا تھا اور مودی کو کہا تھا کہ تم آ رہے سچ کے گنڈے ہو، تم مسلمانوں کے قاتل ہو. وہ یہ کہاں کے ڈرپوک بزدل لیڈر جن کو پرچیوں کے علاوہ، اور وہ امریکہ کے، ان کا باپ امریکہ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اب جو آپ عام عوام ہیں، یہ لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوتی ہے، جاننے والے آپ سے ملتی ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کی صحت پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ لیکن جو محب وطن پاکستانی جو آئین کو سمجھتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، ہر محب وطن پاکستانی عمران خان کے لیے دعا گو ہے. بلکہ خانہ کعبہ سے لے کے کربلا تک، پاکستان تک، ہر جگہ پہ عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. رو رو کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو مرشد کا تخلص دیا گیا ہے. وہ مرشد جس نے ہمیں لا الہ محمد رسول اللہ کا مطلب بھی بتایا، جس نے ہمیں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پٹواری ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں. یہ وہ لیڈر ہے عالم اسلام کا جس نے یو این اے میں جا کے کلمہ حق بلند کیا. آج یہ ایک عالمی، یہ میں بتا دیتا چاہتا ہوں، پوری قوم کو بتا رہا ہوں، میں ایک ضعیف العمر آدمی ہوں. میں نے پہلی دفعہ اس لیڈر کو دیکھا، قسم خدا کی، جس نے قوم کے بچوں کے لیے، جس نے قوم کے مستقبل کے لیے، جس نے قوم کی آواز کے لیے، جس نے قوم کے لیے اپنی قربانیاں دی. 3 سال جیل میں رہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈیل کرتا ہوں، مجھے جناب ڈیل کر کے میں چلا جاتا ہوں، میرے لیے کچھ. اس نے چیخیں نہیں ماری نواز شریف کی طرح، اس نے چیخا نہیں، وہ رویا نہیں نواز شریف کی طرح، وہ چیخا نہیں. اس کی ماں نے کیا کہا نواز شریف کی شمی پکڑے تو جلدی جلدی ڈیل کرو اور نکلو ملک سے باہر. او بھائی، وہ لیڈر ہے عالم اسلام کا. خان بھی ڈیل کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں. خان نے رحم کی بھیک نہیں مانگی. خان نے کہا ہے کہ مجھے اڈیالہ میں چاہے رکھنا رکھیں. یہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے کہ کیا تم ایک قیدی کے ساتھ، ایک عالم اسلام کے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کرو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ آپ نے قیدیوں کے حقوق ہیں، قیدیوں کے یہ حقوق ہیں کہ اگر وہ بیمار ان کو فوری طور پہ علاج کے لیے منتقل کیا جائے. ناظرین ہم آگے چلیں. السلام علیکم.